السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان آنے والے ہیں قبیلے۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کاروان سرائے میں گنجا گل کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں شہزادہ اور ارطغرل کے بھائی سے نمٹ لوں، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا تم۔ تو دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے، لیکن اب وہ آنے والا ہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے راستے میں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تو دوسری طرف حائمہ خاتون اور تیمور صاحب اجلاس بلاتے ہیں تمام سرداران کا۔ تو تمام سرداران خیمے میں آ جاتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ حائمہ خاتون قبائلی امور پر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں گندوگدو صاحب سے کہوں گی کہ وہ خود کچھ کہیں، کیونکہ اس اجلاس کو بلانے کا مقصد یہی معاملہ ہے۔ تو گندوگدو بولتا ہے میں حائمہ خاتون کے ساتھ اور عارف صاحب کے بتائے ہوئے طبیب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں اور سپاہیوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپاہیوں کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کر دوں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہی مناسب ہوگا جو گندوگدو صاحب نے کہا ہے۔ تو ایک سردار بولتا ہے کہ ہم ارطغرل صاحب کو سردار بنانا چاہتے ہیں سپاہیوں کا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس فرض کے قابل سمجھا، لیکن اس فرض سے پہلے دو باتیں ہیں۔ تو اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سپاہیوں کی سربراہی سے زیادہ کوئی اہم معاملہ ہے تو وہ ہمیں یقیناً بتائیں گے اور تھوڑے وقت کے بعد بتائیں گے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے اس لیے میں اپنا امیدوار بتاتا ہوں، اور وہ امیدوار سارم صاحب ہیں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ سارم صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سارم کہتا ہے اگر تمام سرداران مناسب سمجھتے ہیں تو میں یہ مبارک فریضہ اعزاز کے ساتھ نبھانا چاہوں گا۔ اور پھر تمام سرداران اجلاس میں سارم صاحب کی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سربراہ بنانا چاہتے ہیں سارم صاحب کو۔ تو پھر سارم صاحب کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے سپاہیوں کی سربراہی کے لیے۔ تو دوسری طرف نویان باچو سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے باچو، سلمان شاہ کے گھر میں رہنے والا ہر شخص میری تلوار کا مزہ چکھے گا، جب تک میں انتقام نہ لے لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ اپنے منگول سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک ہم خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اجلاس میں ہجرت کی بات بھی ہوتی ہے۔ سرداران کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم ہجرت کر سکتے ہیں، اور بچے اور بوڑھے آہستہ آہستہ کر کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اجلاس کے دوران ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارا راستہ ایمان کی جدوجہد کا راستہ ہے، ہمارے قبیلوں کے لیے دونوں جہانوں میں مبارک راستہ جہاد کا راستہ ہے، اس لیے ہم اپنے آخری قطرے تک جان کی بازی لڑا دیں گے اور جدوجہد کو قائم رکھیں گے۔ امیر صدرالدین کوپیک کاروان سرائے میں گنجا گل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات نویان آیا تھا۔ گنجا گل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے آئے گا شہزادہ سے نمٹنے کے بعد۔ تو دوسری طرف اجلاس میں گندوگدو کہتا ہے کہ اس ساری مصیبت اور دکھ سے نجات پانے کے بعد کیا آپ دوبارہ مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں قبیلے والوں کو؟ تو تیمور بھی کہتا ہے دونوں قبیلوں کے ایک انجانے سفر پر دھکیلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ گندوگدو بھائی نے کہا ہے۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جس سردار کو ارطغرل صاحب کی پیشکش پر بات کرنی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ اس پر عارف صاحب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ بازنطینی سرحدوں پر ہی ہماری جدوجہد کام رہے گی، اور ہمارا مقدر ادھر ہی ہے، اور فتوحات ہمیں مضبوط اور متحد کریں گی۔ اب میرے ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ جن سرداروں کو مجھ پر بھروسہ ہے اور وہ اپنے دل میں ایمان کے ساتھ اس راستے پر جانے کو تیار ہیں تو وہ میرے ساتھ آئیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ یہی میرے آخری الفاظ ہیں۔ اور پھر ارطغرل گھوڑا لیتا ہے اور قبیلے سے باہر جانے لگتا ہے، تو درگت اور اس کے باقی سپاہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل صاحب کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہم یقیناً ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ذوالجان اور شہیر ندی کے کنارے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور منہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو منگول سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نویان کو خبر دو۔ گندوگدو سارم سے کہتا ہے کہ ارطغرل پر نظر رکھنا، اور پھر گندوگدو اور حائمہ خاتون روانہ ہو جاتے ہیں گندوگدو کے ہاتھ کے علاج کے لیے۔ سلجان خاتون تیمور صاحب کے پاس آتی ہے اور گوبچے کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو تیمور کہتا ہے آپ کی بہادری
اور رحم دلی کی میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، لیکن گوپچے کا معاملہ میرے درمیان ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر سلجان اور تیمور کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ زلجان اور شہیر قبیلے واپس آنے لگے ہوتے ہیں تو منگول حملہ کر دیتے ہیں، اور زلجان اور شہیر بھاگنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ارطغرل کے پاس سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر اور زلجان کی زندگی خطرے میں ہے اور نویان نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ تو نویان شہزادہ شہیر اور زلجان کو پکڑنے لگتا ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامے کے سیزن دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ شہزادہ شہیر اور زلجان آنے والے ہیں قبیلے۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کاروانسرائے میں گنجا گل کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں شہزادہ اور ارطغرل کے بھائی سے نمٹ لوں، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا تم۔ تو دوسری طرف حلیمہ سلطانہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے، لیکن اب وہ آنے والا ہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے راستے میں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تو دوسری طرف ہائمہ خاتون اور تیمور صاحب اجلاس بلاتے ہیں تمام سرداران کا، تو تمام سرداران خیمے میں آ جاتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ ہائمہ خاتون قبائلی امور پر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، اور پھر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں گندوگدو صاحب سے کہوں گی کہ وہ خود کچھ کہیں، کیونکہ اس اجلاس کو بلانے کا مقصد یہی معاملہ ہے۔ تو گندوگدو بولتا ہے میں ہائمہ خاتون کے ساتھ اور عارف صاحب کے بتائے ہوئے طبیب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں اور سپاہیوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپاہیوں کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کر دوں۔ اور پھر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہی مناسب ہوگا جو گندوگدو صاحب نے کہا ہے۔ تو ایک سردار بولتا ہے کہ ہم ارطغرل صاحب کو سردار بنانا چاہتے ہیں سپاہیوں کا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس فرض کے قابل سمجھا، لیکن اس فرض سے پہلے دو باتیں ہیں۔ تو اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سپاہیوں کی سربراہی سے زیادہ کوئی اہم معاملہ ہے تو وہ ہمیں یقیناً بتائیں گے اور تھوڑے وقت کے بعد بتائیں گے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے اس لیے میں اپنا امیدوار بتاتا ہوں، اور وہ امیدوار سارم صاحب ہیں۔ اور پھر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ سارم صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سارم کہتا ہے اگر تمام سرداران مناسب سمجھتے ہیں تو میں یہ مبارک فریضہ اعزاز کے ساتھ نبھانا چاہوں گا۔ اور پھر تمام سرداران اجلاس میں سارم صاحب کی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سربراہ بنانا چاہتے ہیں سارم صاحب کو۔ تو پھر سارم صاحب کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے سپاہیوں کی سربراہی کے لیے۔ تو دوسری طرف نویان باچو سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے باچو، سلمان شاہ کے گھر میں رہنے والا ہر شخص میری تلوار کا مزہ چکھے گا، جب تک میں انتقام نہ لے لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ اپنے منگول سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک ہم خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اجلاس میں ہجرت کی بات بھی ہوتی ہے۔ سرداران کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم ہجرت کر سکتے ہیں، اور بچے اور بوڑھے آہستہ آہستہ کر کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اجلاس کے دوران ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارا راستہ ایمان کی جدوجہد کا راستہ ہے، ہمارے قبیلوں کے لیے دونوں جہانوں میں مبارک راستہ جہاد کا راستہ ہے، اس لیے ہم اپنے آخری قطرے تک جان کی بازی لڑا دیں گے اور جدوجہد کو قائم رکھیں گے۔ امیر صدرالدین کوپیک کاروانسرائے میں گنجا گل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات نویان آیا تھا۔ گنجا گل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے آئے گا شہزادہ سے نمٹنے کے بعد۔ تو دوسری طرف اجلاس میں گندوگدو کہتا ہے کہ اس ساری مصیبت اور دکھ سے نجات پانے کے بعد کیا آپ دوبارہ مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں قبیلے والوں کو؟ تو تیمور بھی کہتا ہے دونوں قبیلوں کے ایک انجانے سفر پر دھکیلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ گندوگدو بھائی نے کہا ہے۔ اور پھر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جس سردار کو ارطغرل صاحب کی پیشکش پر بات کرنی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ اس پر عارف صاحب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ بازنطینی سرحدوں پر ہی ہماری جدوجہد کام رہے گی، اور ہمارا مقدر ادھر ہی ہے، اور فتوحات ہمیں مضبوط اور متحد کریں گی۔ اب میرے ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ جن سرداروں کو مجھ پر بھروسہ ہے اور وہ اپنے دل میں ایمان کے ساتھ اس راستے پر جانے کو تیار ہیں تو وہ میرے ساتھ آئیں۔
اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ یہی میرے آخری الفاظ ہیں۔ اور پھر ارطغرل گھوڑا لیتا ہے اور قبیلے سے باہر جانے لگتا ہے تو ترگت اور اس کے باقی سپاہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل صاحب کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہم یقیناً ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ذوالجان اور شہیر ندی کے کنارے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور منہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، تو منگول سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نویان کو خبر دو۔ گندوگدو سارم سے کہتا ہے کہ ارطغرل پر نظر رکھنا، اور پھر گندوگدو اور حائمہ خاتون روانہ ہو جاتے ہیں گندوگدو کے ہاتھ کے علاج کے لیے۔ سلجان خاتون تیمور صاحب کے پاس آتی ہے اور گوبچے کے بارے میں بتاتی ہے، تو تیمور کہتا ہے آپ کی بہادری اور رحم دلی کی میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، لیکن گوبچے کا معاملہ میرے درمیان ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر سلجان اور تیمور کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ ذوالجان اور شہیر قبیلے واپس آنے لگے ہوتے ہیں تو منگول حملہ کر دیتے ہیں اور ذوالجان اور شہیر بھاگنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ارطغرل کے پاس سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان کی زندگی خطرے میں ہے اور نویان نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ تو نویان شہزادہ شہیر اور ذوالجان کو پکڑنے لگتا ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامے کے سیزن دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان آنے والے ہیں قبیلے۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کاروان سرائے میں گنجا گل کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں شہزادہ اور ارطغرل کے بھائی سے نمٹ لوں، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا تم۔ تو دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے، لیکن اب وہ آنے والا ہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے راستے میں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تو دوسری طرف حائمہ خاتون اور تیمور صاحب اجلاس بلاتے ہیں تمام سرداران کا، تو تمام سرداران خیمے میں آ جاتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ حائمہ خاتون قبائلی امور پر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں گندوگدو صاحب سے کہوں گی کہ وہ خود کچھ کہیں، کیونکہ اس اجلاس کو بلانے کا مقصد یہی معاملہ ہے۔ تو گندوگدو بولتا ہے میں حائمہ خاتون کے ساتھ اور عارف صاحب کے بتائے ہوئے طبیب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں اور سپاہیوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپاہیوں کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کر دوں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہی مناسب ہوگا جو گندوگدو صاحب نے کہا ہے۔ تو ایک سردار بولتا ہے کہ ہم ارطغرل صاحب کو سردار بنانا چاہتے ہیں سپاہیوں کا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس فرض کے قابل سمجھا، لیکن اس فرض سے پہلے دو باتیں ہیں۔ تو اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سپاہیوں کی سربراہی سے زیادہ کوئی اہم معاملہ ہے تو وہ ہمیں یقیناً بتائیں گے اور تھوڑے وقت کے بعد بتائیں گے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے اس لیے میں اپنا امیدوار بتاتا ہوں، اور وہ امیدوار سارم صاحب ہیں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ سارم صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سارم کہتا ہے اگر تمام سرداران مناسب سمجھتے ہیں تو میں یہ مبارک فریضہ اعزاز کے ساتھ نبھانا چاہوں گا۔ اور پھر تمام سرداران اجلاس میں سارم صاحب کی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سربراہ بنانا چاہتے ہیں سارم صاحب کو۔ تو پھر سارم صاحب کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے سپاہیوں کی سربراہی کے لیے۔ تو دوسری طرف نویان باچو سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے باچو، سلمان شاہ کے گھر میں رہنے والا ہر شخص میری تلوار کا مزہ چکھے گا، جب تک میں انتقام نہ لے لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ اپنے منگول سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک ہم خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اجلاس میں ہجرت کی بات بھی ہوتی ہے۔ سرداران کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم ہجرت کر سکتے ہیں، اور بچے اور بوڑھے آہستہ آہستہ کر کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اجلاس کے دوران ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارا رستہ ایمان کی جدوجہد کا رستہ ہے، ہمارے قبیلوں کے لیے دونوں جہانوں میں مبارک رستہ جہاد کا رستہ ہے، اس لیے ہم اپنے آخری قطرے تک جان کی بازی لڑا دیں گے اور جدوجہد کو قائم رکھیں گے۔ امیر صدرالدین کوپیک کاروان سرائے میں گنجا گل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات نویان آیا تھا۔ گنجا گل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے آئے گا شہزادہ سے نمٹنے کے بعد۔
تو دوسری طرف اجلاس میں گندوگدو کہتا ہے کہ اس ساری مصیبت اور دکھ سے نجات پانے کے بعد کیا آپ دوبارہ مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں قبیلے والوں کو؟ تو تیمور بھی کہتا ہے دونوں قبیلوں کے ایک انجانے سفر پر دھکیلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ گندوگدو بھائی نے کہا ہے۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جس سردار کو ارطغرل صاحب کی پیشکش پر بات کرنی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ اس پر حارث صاحب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ بازنطینی سرحدوں پر ہی ہماری جدوجہد کام رہے گی اور ہمارا مقدر ادھر ہی ہے اور فتوحات ہمیں مضبوط اور متحد کریں گی۔ اب میرے ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ جن سرداروں کو مجھ پر بھروسہ ہے اور وہ اپنے دل میں ایمان کے ساتھ اس راستے پر جانے کو تیار ہیں تو وہ میرے ساتھ آئیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ یہی میرے آخری الفاظ ہیں۔ اور پھر ارطغرل گھوڑا لیتا ہے اور قبیلے سے باہر جانے لگتا ہے تو ترگت اور اس کے باقی سپاہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل صاحب کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہم یقیناً ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ذوالجان اور شہیر ندی کے کنارے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور منہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو منگول سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نویان کو خبر دو۔ گندوگدو سارم سے کہتا ہے کہ ارطغرل پر نظر رکھنا، اور پھر گندوگدو اور حائمہ خاتون روانہ ہو جاتے ہیں گندوگدو کے ہاتھ کے علاج کے لیے۔ سلجان خاتون تیمور صاحب کے پاس آتی ہے اور گوبچے کے بارے میں بتاتی ہے تو تیمور کہتا ہے آپ کی بہادری اور رحم دلی کی میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، لیکن گوبچے کا معاملہ میرے درمیان ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر سلجان اور تیمور کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ ذوالجان اور شہیر قبیلے واپس آنے لگے ہوتے ہیں تو منگول حملہ کر دیتے ہیں اور ذوالجان اور شہیر بھاگنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ارطغرل کے پاس سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان کی زندگی خطرے میں ہے اور نویان نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ تو نویان شہزادہ شہیر اور ذوالجان کو پکڑنے لگتا ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامے کے سیزن دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان آنے والے ہیں قبیلے۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کاروان سرائے میں گنجا گل کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں شہزادہ اور ارطغرل کے بھائی سے نمٹ لوں، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا تم۔ تو دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے، لیکن اب وہ آنے والا ہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے راستے میں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تو دوسری طرف حائمہ خاتون اور تیمور صاحب اجلاس بلاتے ہیں تمام سرداران کا، تو تمام سرداران خیمے میں آ جاتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ حائمہ خاتون قبائلی امور پر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں گندوگدو صاحب سے کہوں گی کہ وہ خود کچھ کہیں، کیونکہ اس اجلاس کو بلانے کا مقصد یہی معاملہ ہے۔ تو گندوگدو بولتا ہے میں حائمہ خاتون کے ساتھ اور عارف صاحب کے بتائے ہوئے طبیب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں اور سپاہیوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپاہیوں کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کر دوں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہی مناسب ہوگا جو گندوگدو صاحب نے کہا ہے۔ تو ایک سردار بولتا ہے کہ ہم ارطغرل صاحب کو سردار بنانا چاہتے ہیں سپاہیوں کا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس فرض کے قابل سمجھا، لیکن اس فرض سے پہلے 2 باتیں ہیں۔ تو اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سپاہیوں کی سربراہی سے زیادہ کوئی اہم معاملہ ہے تو وہ ہمیں یقیناً بتائیں گے اور تھوڑے وقت کے بعد بتائیں گے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے اس لیے میں اپنا امیدوار بتاتا ہوں، اور وہ امیدوار سارم صاحب ہیں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ سارم صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سارم کہتا ہے اگر تمام سرداران مناسب سمجھتے ہیں تو میں یہ مبارک فریضہ اعزاز کے ساتھ نبھانا چاہوں گا۔ اور پھر تمام سرداران اجلاس میں سارم صاحب کی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سربراہ بنانا چاہتے ہیں سارم صاحب کو۔ تو پھر سارم صاحب کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے سپاہیوں کی سربراہی کے لیے۔ تو دوسری طرف نویان باچو سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے باچو، سلمان شاہ کے گھر میں رہنے والا ہر شخص میری تلوار کا مزہ چکھے گا، جب تک میں انتقام نہ لے لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ اپنے منگول سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک ہم خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔
आगे आप ये भी देखेंगे कि इजलास में हिजरत की बात भी होती है। सरदारान कहते हैं कि अब कोई रास्ता मुश्किल नहीं है, इसलिए हम हिजरत कर सकते हैं और बच्चे और बूढ़े आहिस्ता आहिस्ता करके आ सकते हैं। और फिर इजलास के दौरान अर्तुगरुल कहता है कि हमारा रास्ता ईमान की जद्दोजहद का रास्ता है। हमारे कबीलों के लिए दोनों जहानों में मुबारक रास्ता जहाद का रास्ता है, इसलिए हम अपने आखिरी कतरे तक जान की बाजी लड़ा देंगे और जद्दोजहद को कायम रखेंगे। अमीर सदुद्दीन कोपैक कारवांसराय में गुंजागुल के पास आता है और कहता है कि कल रात नोयान आया था। गुंजागुल कहती है कि ऐसा ही है और उसने कहा है कि वो मुझे लेने आएगा शहजादा से निमटने के बाद। तो दूसरी तरफ इजलास में गुंदोगदू कहता है कि इस सारी मुसीबत और दुख से निजात पाने के बाद क्या आप दोबारा मुश्किलात में डालना चाहते हैं कबीले वालों को। तो तैमूर भी कहता है दोनों कबीलों के एक अनजाने सफ़र पर धकेलना बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसा कि गुंदोगदू भाई ने कहा है। और फिर हाइमा खातून कहती हैं कि जिस सरदार को अर्तुगरुल साहब की पेशकश पर बात करनी है तो वो अपना हाथ खड़ा करें। इस पर हारिफ साहब हाथ खड़ा करते हैं और फिर अर्तुगरुल कहता है कि बाज़ंतीनी सरहदों पर ही हमारी जद्दोजहद काम रहेगी और हमारा मुकद्दर उधर ही है और फतुहात हमें मजबूत और मुत्तहिद करेंगी। अब मेरे हिजरत का वक्त आ गया है। जिन सरदारों को मुझ पर भरोसा है और वो अपने दिल में ईमान के साथ इस रास्ते पर जाने को तैयार हैं तो वो मेरे साथ आएँ। और फिर अर्तुगरुल कहता है कि यही मेरे आखिरी अल्फाज हैं। और फिर अर्तुगरुल घोड़ा लेता है और कबीले से बाहर जाने लगता है। तो तुर्गत और उसके बाकी सिपाही देखते हैं और कहते हैं कि हमने अर्तुगरुल साहब को कभी ऐसा नहीं देखा, हम यकीनन उनके पीछे जाएंगे। तो आगे आप ये भी देखेंगे कि जुलजान और शहीर नदी के किनारे पानी पी रहे होते हैं और मुंह हाथ धो रहे होते हैं। तो मंगोल सिपाही उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि नोयान को खबर दो। गुंदोगदू सारम से कहता है कि अर्तुगरुल पर नज़र रखना। और फिर गुंदोगदू और हाइमा खातून रवाना हो जाते हैं गुंदोगदू के हाथ के इलाज के लिए। सिलजान खातून तैमूर साहब के पास आती है और गोपचे के बारे में बताती है। तो तैमूर कहता है आपकी बहादुरी और रहम दिली की मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन गोपचे का मामला मेरे दरमियान ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर सिलजान और तैमूर के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है। जुलजान और शहीर कबीले वापस आने लगे होते हैं तो मंगोल हमला कर देते हैं और जुलजान और शहीर भागने लगते हैं तो मंगोल सिपाही उनका पीछा करते हैं। तो अर्तुगरुल के पास सिपाही आता है और कहता है कि शहजादा शहीर और जुलजान की ज़िंदगी ख़तरे में है और नोयान ने उन पर हमला कर दिया है। तो नोयान शहजादा शहीर और जुलजान को पकड़ने लगता है तो इतने में अर्तुगरुल आ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मज़ीद अर्तुगरुल ड्रामे के सीज़न देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। तो आने वाली किस्त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि शहजादा शहीर और जुलजान आने वाले हैं कबीले। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कारवांसराय में गुंजागुल के पास नोयान आता है और कहता है कि पहले मैं शहजादा और अर्तुगरुल के भाई से निमट लूँ, फिर मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना तुम। तो दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है कि मुझे मेरा भाई बहुत याद आता है, लेकिन अब वो आने वाला है और हम इकट्ठे हो जाएंगे। हलीमा सुल्तान कहती है कि मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए रास्ते में, आप जानते हैं कि हमने कितनी मुश्किलात का सामना किया है। तो दूसरी तरफ हाइमा खातून और तैमूर साहब इजलास बुलाते हैं तमाम सरदारान का। तो तमाम सरदारान खैमे में आ जाते हैं। तैमूर कहता है कि हाइमा खातून कबायली अमूर पर कुछ बात करना चाहती हैं और फिर हाइमा खातून कहती हैं कि मैं गुंदोगदू साहब से कहूँगी कि वो ख़ुद कुछ कहें क्योंकि इस इजलास को बुलाने का मकसद यही मामला है। तो गुंदोगदू बोलता है मैं हाइमा खातून के साथ और आरिफ साहब के बताए हुए तबीब के पास जाना चाहता हूँ। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों और सिपाहियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया है कि सिपाहियों की क़यादत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दूं। और फिर हाइमा खातून कहती हैं कि यही मुनासिब होगा जो गुंदोगदू साहब ने कहा है। तो एक सरदार बोलता है कि हम अर्तुगरुल साहब को सरदार बनाना चाहते हैं सिपाहियों का। अर्तुगरुल कहता है कि मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस फ़र्ज़ के काबिल समझा, लेकिन इस फ़र्ज़ से पहले 2 बातें हैं। तो इस पर गुंदोगदू कहता है कि अर्तुगरुल साहब को सिपाहियों की सरबराही से ज़्यादा कोई अहम मामला है तो वो हमें यकीनन बताएंगे और थोड़े वक्त के बाद बताएंगे। और फिर गुंदोगदू कहता है इसलिए मैं अपना उम्मीदवार बताता हूँ और वो उम्मीदवार सारम साहब हैं।
اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ سارم صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سارم کہتا ہے اگر تمام سرداران مناسب سمجھتے ہیں تو میں یہ مبارک فریضہ اعزاز کے ساتھ نبھانا چاہوں گا۔ اور پھر تمام سرداران اجلاس میں سارم صاحب کی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سربراہ بنانا چاہتے ہیں سارم صاحب کو۔ تو پھر سارم صاحب کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے سپاہیوں کی سربراہی کے لیے۔ تو دوسری طرف نویان باچو سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے باچو، سلمان شاہ کے گھر میں رہنے والا ہر شخص میری تلوار کا مزہ چکھے گا، جب تک میں انتقام نہ لے لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ اپنے منگول سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک ہم خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اجلاس میں ہجرت کی بات بھی ہوتی ہے۔ سرداران کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم ہجرت کر سکتے ہیں اور بچے اور بوڑھے آہستہ آہستہ کر کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اجلاس کے دوران ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارا راستہ ایمان کی جدوجہد کا راستہ ہے، ہمارے قبیلوں کے لیے دونوں جہانوں میں مبارک راستہ جہاد کا راستہ ہے، اس لیے ہم اپنے آخری قطرے تک جان کی بازی لڑا دیں گے اور جدوجہد کو قائم رکھیں گے۔ امیر صدر الدین کوپیک کارواں سرائے میں گنجا گل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات نویان آیا تھا۔ گنجا گل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے آئے گا شہزادہ سے نمٹنے کے بعد۔ تو دوسری طرف اجلاس میں گندوگدو کہتا ہے کہ اس ساری مصیبت اور دکھ سے نجات پانے کے بعد کیا آپ دوبارہ مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں قبیلے والوں کو؟ تو تیمور بھی کہتا ہے دونوں قبیلوں کے ایک انجانے سفر پر دھکیلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ گندوگدو بھائی نے کہا ہے۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جس سردار کو ارطغرل صاحب کی پیشکش پر بات کرنی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ اس پر حارث صاحب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ بازنطینی سرحدوں پر ہی ہماری جدوجہد کام رہے گی اور ہمارا مقدر ادھر ہی ہے اور فتوحات ہمیں مضبوط اور متحد کریں گی۔ اب میرے ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ جن سرداروں کو مجھ پر بھروسہ ہے اور وہ اپنے دل میں ایمان کے ساتھ اس راستے پر جانے کو تیار ہیں تو وہ میرے ساتھ آئیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ یہی میرے آخری الفاظ ہیں۔ اور پھر ارطغرل گھوڑا لیتا ہے اور قبیلے سے باہر جانے لگتا ہے تو درگت اور اس کے باقی سپاہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل صاحب کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہم یقیناً ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ذوالجان اور شہیر ندی کے کنارے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور منہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو منگول سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نویان کو خبر دو۔ گندوگدو سارم سے کہتا ہے کہ ارطغرل پر نظر رکھنا۔ اور پھر گندوگدو اور حائمہ خاتون روانہ ہو جاتے ہیں گندوگدو کے ہاتھ کے علاج کے لیے۔ سلجان خاتون تیمور صاحب کے پاس آتی ہے اور گوبچے کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو تیمور کہتا ہے آپ کی بہادری اور رحم دلی کی میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، لیکن گوبچے کا معاملہ میرے درمیان ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر سلجان اور تیمور کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ ذوالجان اور شہیر قبیلے واپس آنے لگے ہوتے ہیں تو منگول حملہ کر دیتے ہیں اور ذوالجان اور شہیر بھاگنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ارطغرل کے پاس سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان کی زندگی خطرے میں ہے اور نویان نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ تو نویان شہزادہ شہیر اور ذوالجان کو پکڑنے لگتا ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامے کے سیزن دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان آنے والے ہیں قبیلے۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کارواں سرائے میں گنجا گل کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں شہزادہ اور ارطغرل کے بھائی سے نمٹ لوں، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا تم۔ تو دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے، لیکن اب وہ آنے والا ہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے راستے میں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تو دوسری طرف حائمہ خاتون اور تیمور صاحب اجلاس بلاتے ہیں تمام سرداران کا، تو تمام سرداران خیمے میں آ جاتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ حائمہ خاتون قبائلی امور پر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں گندوگدو صاحب سے کہوں گی کہ وہ خود کچھ کہیں، کیونکہ اس اجلاس کو بلانے کا مقصد یہی معاملہ ہے۔ تو گندوگدو بولتا ہے میں حائمہ خاتون کے ساتھ اور عارف صاحب کے بتائے ہوئے طبیب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے
لوگوں اور سپاہیوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپاہیوں کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کر دوں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہی مناسب ہوگا جو گندوگدو صاحب نے کہا ہے۔ تو ایک سردار بولتا ہے کہ ہم ارطغرل صاحب کو سردار بنانا چاہتے ہیں سپاہیوں کا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس فرض کے قابل سمجھا، لیکن اس فرض سے پہلے 2 باتیں ہیں۔ تو اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سپاہیوں کی سربراہی سے زیادہ کوئی اہم معاملہ ہے تو وہ ہمیں یقیناً بتائیں گے اور تھوڑے وقت کے بعد بتائیں گے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے اس لیے میں اپنا امیدوار بتاتا ہوں، اور وہ امیدوار سارم صاحب ہیں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ سارم صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سارم کہتا ہے اگر تمام سرداران مناسب سمجھتے ہیں تو میں یہ مبارک فریضہ اعزاز کے ساتھ نبھانا چاہوں گا۔ اور پھر تمام سرداران اجلاس میں سارم صاحب کی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سربراہ بنانا چاہتے ہیں سارم صاحب کو۔ تو پھر سارم صاحب کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے سپاہیوں کی سربراہی کے لیے۔ تو دوسری طرف نویان باچو سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے باچو، سلمان شاہ کے گھر میں رہنے والا ہر شخص میری تلوار کا مزہ چکھے گا۔ جب تک میں انتقام نہ لے لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ اپنے منگول سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک ہم خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اجلاس میں ہجرت کی بات بھی ہوتی ہے۔ سرداران کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم ہجرت کر سکتے ہیں اور بچے اور بوڑھے آہستہ آہستہ کر کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اجلاس کے دوران ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارا رستہ ایمان کی جدوجہد کا رستہ ہے، ہمارے قبیلوں کے لیے دونوں جہانوں میں مبارک رستہ جہاد کا رستہ ہے، اس لیے ہم اپنے آخری قطرے تک جان کی بازی لڑا دیں گے اور جدوجہد کو قائم رکھیں گے۔ امیر سعد الدین کوپیک کارواں سرائے میں گنجا گل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات نویان آیا تھا۔ گنجا گل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے آئے گا شہزادہ سے نمٹنے کے بعد۔ تو دوسری طرف اجلاس میں گندوگدو کہتا ہے کہ اس ساری مصیبت اور دکھ سے نجات پانے کے بعد کیا آپ دوبارہ مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں قبیلے والوں کو؟ تو تیمور بھی کہتا ہے دونوں قبیلوں کے ایک انجانے سفر پر دھکیلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ گندوگدو بھائی نے کہا ہے۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جس سردار کو ارطغرل صاحب کی پیشکش پر بات کرنی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ اس پر حارث صاحب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ بازنطینی سرحدوں پر ہی ہماری جدوجہد کام رہے گی اور ہمارا مقدر ادھر ہی ہے اور فتوحات ہمیں مضبوط اور متحد کریں گی۔ اب میرے ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ جن سرداروں کو مجھ پر بھروسہ ہے اور وہ اپنے دل میں ایمان کے ساتھ اس راستے پر جانے کو تیار ہیں تو وہ میرے ساتھ آئیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ یہی میرے آخری الفاظ ہیں۔ اور پھر ارطغرل گھوڑا لیتا ہے اور قبیلے سے باہر جانے لگتا ہے تو ترگت اور اس کے باقی سپاہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل صاحب کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہم یقیناً ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ذوالجان اور شہیر ندی کے کنارے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور منہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو منگول سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نویان کو خبر دو۔ گندوگدو سارم سے کہتا ہے کہ ارطغرل پر نظر رکھنا۔ اور پھر گندوگدو اور حائمہ خاتون روانہ ہو جاتے ہیں گندوگدو کے ہاتھ کے علاج کے لیے۔ سلجان خاتون تیمور صاحب کے پاس آتی ہے اور گوبچے کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو تیمور کہتا ہے آپ کی بہادری اور رحم دلی کی میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، لیکن گوبچے کا معاملہ میرے درمیان ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر سلجان اور تیمور کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ ذوالجان اور شہیر قبیلے واپس آنے لگے ہوتے ہیں تو منگول حملہ کر دیتے ہیں اور ذوالجان اور شہیر بھاگنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ارطغرل کے پاس سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان کی زندگی خطرے میں ہے اور نویان نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ تو نویان شہزادہ شہیر اور ذوالجان کو پکڑنے لگتا ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامے کے سیزن دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان آنے والے ہیں قبیلے۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کارواں سرائے میں گنجا گل کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں شہزادہ اور ارطغرل کے بھائی سے نمٹ لوں، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا تم۔
تو دوسری طرف حلیمہ سلطانہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے، لیکن اب وہ آنے والا ہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے راستے میں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تو دوسری طرف حائمہ خاتون اور تیمور صاحب اجلاس بلاتے ہیں تمام سرداران کا، تو تمام سرداران خیمے میں آ جاتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ حائمہ خاتون قبائلی امور پر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں گندوگدو صاحب سے کہوں گی کہ وہ خود کچھ کہیں، کیونکہ اس اجلاس کو بلانے کا مقصد یہی معاملہ ہے۔ تو گندوگدو بولتا ہے، میں حائمہ خاتون کے ساتھ اور عارف صاحب کے بتائے ہوئے طبیب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں اور سپاہیوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپاہیوں کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کر دوں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہی مناسب ہوگا جو گندوگدو صاحب نے کہا ہے۔ تو ایک سردار بولتا ہے کہ ہم ارطغرل صاحب کو سردار بنانا چاہتے ہیں سپاہیوں کا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس فرض کے قابل سمجھا، لیکن اس فرض سے پہلے دو باتیں ہیں۔ تو اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سپاہیوں کی سربراہی سے زیادہ کوئی اہم معاملہ ہے تو وہ ہمیں یقیناً بتائیں گے اور تھوڑے وقت کے بعد بتائیں گے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے اس لیے میں اپنا امیدوار بتاتا ہوں، اور وہ امیدوار سارم صاحب ہیں۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ سارم صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سارم کہتا ہے اگر تمام سرداران مناسب سمجھتے ہیں تو میں یہ مبارک فریضہ اعزاز کے ساتھ نبھانا چاہوں گا۔ اور پھر تمام سرداران اجلاس میں سارم صاحب کی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سربراہ بنانا چاہتے ہیں سارم صاحب کو۔ تو پھر سارم صاحب کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے سپاہیوں کی سربراہی کے لیے۔ تو دوسری طرف نویان باچو سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے باچو، سلمان شاہ کے گھر میں رہنے والا ہر شخص میری تلوار کا مزہ چکھے گا، جب تک میں انتقام نہ لے لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ اپنے منگول سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک ہم خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اجلاس میں ہجرت کی بات بھی ہوتی ہے۔ سرداران کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم ہجرت کر سکتے ہیں، اور بچے اور بوڑھے آہستہ آہستہ کر کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اجلاس کے دوران ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارا راستہ ایمان کی جدوجہد کا راستہ ہے، ہمارے قبیلوں کے لیے دونوں جہانوں میں مبارک راستہ جہاد کا راستہ ہے، اس لیے ہم اپنے آخری قطرے تک جان کی بازی لڑا دیں گے اور جدوجہد کو قائم رکھیں گے۔ امیر صدر الدین کوپیک کارواں سرائے میں گنجا گل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات نویان آیا تھا۔ گنجا گل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے آئے گا شہزادہ سے نمٹنے کے بعد۔ تو دوسری طرف اجلاس میں گندوگدو کہتا ہے کہ اس ساری مصیبت اور دکھ سے نجات پانے کے بعد کیا آپ دوبارہ مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں قبیلے والوں کو؟ تو تیمور بھی کہتا ہے دونوں قبیلوں کے ایک انجانے سفر پر دھکیلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ گندوگدو بھائی نے کہا ہے۔ اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جس سردار کو ارطغرل صاحب کی پیشکش پر بات کرنی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ اس پر عارف صاحب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ بازنطینی سرحدوں پر ہی ہماری جدوجہد کام رہے گی اور ہمارا مقدر ادھر ہی ہے، اور فتوحات ہمیں مضبوط اور متحد کریں گی۔ اب میرے ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ جن سرداروں کو مجھ پر بھروسہ ہے اور وہ اپنے دل میں ایمان کے ساتھ اس راستے پر جانے کو تیار ہیں تو وہ میرے ساتھ آئیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ یہی میرے آخری الفاظ ہیں۔ اور پھر ارطغرل گھوڑا لیتا ہے اور قبیلے سے باہر جانے لگتا ہے، تو ترگت اور اس کے باقی سپاہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل صاحب کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہم یقیناً ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ذوالجان اور شہیر ندی کے کنارے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور منہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو منگول سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نویان کو خبر دو۔ گندوگدو سارم سے کہتا ہے کہ ارطغرل پر نظر رکھنا، اور پھر گندوگدو اور حائمہ خاتون روانہ ہو جاتے ہیں گندوگدو کے ہاتھ کے علاج کے لیے۔ سلجان خاتون تیمور صاحب کے پاس آتی ہے اور گوبچے کے بارے میں بتاتی ہے، تو تیمور کہتا ہے آپ کی بہادری اور رحم دلی کی میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، لیکن گوبچے کا معاملہ میرے درمیان ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر سلجان اور تیمور کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ ذوالجان اور شہیر قبیلے واپس آنے لگے ہوتے ہیں تو منگول حملہ کر دیتے ہیں، اور ذوالجان اور شہیر بھاگنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ارطغرل کے پاس سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر اور ذوالجان کی زندگی خطرے میں ہے اور نویان نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ تو نویان شہزادہ شہیر اور ذوالجان کو پکڑنے لگتا ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے۔ تو
تو دوستوں کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامے کے سیزن دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔